اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، یہ روح ارضی باقی کائنات کی نسبت اپنے اندر مختلف انواع و اقسام کا حسن اور زرخیزی تو بسائے ہوئے ہی ہے، لیکن دلوں کی بنجر زمینیں آباد کرنے کے لیے جن حضرات نے دنیا کے چپے چپے سے اٹھ کر انسانوں کے دلوں میں ہدایت و روحانیت کی کھیتی اگائی، ان میں ایک عظیم نام حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ خواتین حضرات، آپ کا شمار برصغیر کے مشہور بزرگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کی شمع ہر جگہ پھیلانے میں اپنا کردار ادا کیا اور انسانوں کو صرف ایک اللہ کی پہچان کروائی۔ کہا جاتا ہے کہ کابل پر جب چنگیز خان نے حملہ کیا تو بابا فرید الدین کے دادا ہجرت کر کے قصور میں قیام پذیر ہوئے تھے۔ خود بابا فرید الدین نے بادشاہوں کی قربت والی جگہ سے بیزار ہو کر پہلے دہلی اور بعد میں ہانسی کو چھوڑا اور دریائے ستلج کے کنارے اس وقت کے ویران علاقے اجودن میں ڈیرا لگا لیا، جو آج کل پاک پتن کے نام سے مشہور ہے۔ تاریخ کے مطابق بابا فرید الدین 5 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے بابا فرید الدین کی ابتدائی تعلیم و تربیت ان کی والدہ قرسوم بی بی نے خود ہی کی، جو کہ ایک نہایت دیندار خاتون تھی۔ انہوں نے اپنے بچوں کو نماز، روزے اور دوسری عبادات کا ایسا پابند بنا دیا کہ وہ نوجوانی میں ہی عابد و زاہد بن گئے۔ اور دوسری طرف روایات میں آتا ہے کہ حضرت بابا فرید الدین کا لقب گنج شکر بھی اسی نماز کی عادت بناتے بناتے پڑا، یا یوں کہہ لیجئے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا سلسلہ آپ کے بچپن میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ ناظرین، ویسے تو اس ضمن میں کتب تصوف میں کئی روایتیں ملتی ہیں، لیکن زیادہ تر مشہور روایت یہ ہے کہ بچپن میں آپ کی نماز کی عادت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کی والدہ قرسم خاتون آپ کے مصلے کے نیچے چپکے سے شکر رکھ دیا کرتی تھی اور فرماتی تھی کہ جو بچہ نماز پڑھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ شکر عطا کرتا ہے۔ چنانچہ ایک دن آپ مصلے کے نیچے شکر رکھنا بھول گئی، لیکن پھر بھی مصلے کے نیچے سے شکر نکل آئی، جس پر قرسم خاتون کی آنکھیں نم ہو گئیں اور انہوں نے لاج رکھنے والے خدا کا شکر ادا کیا۔ سامعین گرامی، بابا فرید الدین عالم دین ہونے کے علاوہ عظیم صوفی اور مبلغ بھی تھے، لیکن انہوں نے مختلف زبانوں عربی، فارسی اور اردو کی بجائے عام لوگوں سے ان کی زبان میں بات کرنے کو ترجیح دی۔ ان سے منسوب اکثر اشعار قرآن پاک کی آیات کی تفسیر اور احادیث کے تراجم پر مبنی ہیں۔ بابا فرید الدین حصول علم کے لیے ملتان، قندھار، بدخشاں، بخارا اور بغداد بھی گئے۔ پھر جب ہجوم خلق سے بیزار ہو گئے تو ایک روز والدہ صاحبہ سے اجازت لے کر پھرتے پھراتے ایک غیر معروف قصبہ اجودن میں پہنچے۔ اجودن ان دنوں جنگلوں میں گرا ہوا تھا، قصبے کے اطراف میں دور تک چند بستیاں آباد تھیں، لہٰذا آپ نے دارالحکومت یا کسی بڑے شہر کے بجائے اس سنسان آباد، دور افتادہ اور پسماندہ علاقے اجودن کو اپنے قیام کے لیے پسند فرمایا۔ پھر اجودن سے باہر مغرب کی سمت ایک درخت کے نیچے بابا فرید الدین نے اپنا مصلی بچھایا اور یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ دوستو، ایک دن آپ درخت کے نیچے بیٹھے تھے کہ ایک ہندو گوالن کا ادھر سے گزر ہوا۔ وہ آپ کو دیکھ کر رک گئی اور غور سے آپ کو عبادت الہی میں مصروف دیکھنے لگی۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ ایک گوالن ہے، روز دودھ بیچنے جاتی ہے۔ آپ کی باتوں سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ بابا جی اللہ کے لیے گھر بار چھوڑ کر جنگل میں بیٹھے ہیں، اللہ ان کی ضرور سنتا ہوگا۔ وہ آپ کی شفقت سے اتنی متاثر ہوئی کہ ایک پیالہ دودھ روزانہ آپ کے لیے لاتی، کچھ دیر بیٹھتی اور پھر اپنی راہ ہو لیتی۔ ایک روز وہ بڑی پریشانی میں آئی اور اپنے حالات بیان کرنے لگی۔ بابا جی، میں بہت پریشان ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک جوگی آ کر ٹھہرا ہے، اس کے شاگرد مجھ سے دودھ لیتے ہیں لیکن قیمت نہیں دیتے۔ میں ایک غریب عورت ہوں، بڑا گھاٹا اٹھانا پڑ رہا ہے۔ وہ جوگی مجھ سے کہتے ہیں کہ اگر میں انہیں دودھ نہیں دوں گی تو میرے سارے مویشی مر جائیں گے۔ بابا فرید الدین نے فرمایا کہ تم صبر سے کام لو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ چند جوگی اس عورت کو ڈھونڈتے ہوئے ادھر آ نکلے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ وہ کسی مسلمان فقیر کے پاس بیٹھی ہے تو ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ عورت گھبرا کر اٹھنے لگی، لیکن بابا فرید الدین نے اشارے سے اسے بیٹھنے کا حکم دیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے بیٹھ تو گئی، لیکن اتنی زیادہ خوفزدہ تھی کہ کبھی جوگیوں کی طرف دیکھتی تو کبھی بابا کی طرف۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے آپ نے نہایت نرمی سے فرمایا کہ اس عورت کو آج میں نے یہیں بٹھا لیا ہے، تم بھی یہیں بیٹھ جاؤ۔ ناظرین اکرام، آپ کے الفاظ میں ایسی تاثیر تھی کہ وہ جوگی زمین پر بیٹھ گئے۔ جب یہ جوگی بہت دیر تک اپنے ڈیرے پر نہیں پہنچے تو ان کا گرو ڈھونڈنے کے لیے نکلا اور یہ دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گیا کہ اس کے چیلے کسی مسلمان کے پاس اس طرح ساکت بیٹھے ہیں جیسے پتھر کے ہوں۔ اسے غصہ آیا اور بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی منتر پڑھنے لگا، لیکن اس کا ہر منتر بیکار جا رہا تھا۔
وہ پریشان تھا کہ اس مسلمان فقیر میں ایسی کون سی طاقت ہے جو اس کے منتروں کو ناکارہ بنا رہی ہے۔ اس نے سوچا کہ یقیناً یہ کوئی مجھ سے بھی بڑا جادوگر ہے۔ جب اس کے تمام منتر بیکار ہو گئے تو اس نے اپنی شکست تسلیم کر لی اور آپ کے قدموں میں گر کر اپنے ساتھیوں کی رہائی کے لیے التجا کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میرے ساتھیوں کو چھوڑ دو ورنہ یہ زندگی بھر یوں ہی بیٹھے رہیں گے۔ جس پر بابا جی نے کہا کہ تم جوگی ہو، کیوں لوگوں کو ناحق پریشان کرتے ہو؟ اب میں دو باتیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ رہو یا پھر اس شہر سے دور چلے جاؤ۔ دوستو، حضرت بابا فرید الدین کی زبان سے جیسے ہی یہ الفاظ ادا ہوئے، تمام چیلوں کو جیسے ہوش آ گیا ہو۔ گرو سمیت سب نے معافی طلب کی، مگر انہوں نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن اپنے وعدے کے مطابق اجودھن سے کوچ کر گئے۔ گوالا نے اس تمام کارروائی کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس واقعے کا ایسا چرچا ہوا کہ ہر شخص کی توجہ آپ کی طرف مبذول ہونے لگی۔ بے شمار لوگ آپ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرنے لگے۔ بابا فرید الدین کی کوششوں سے اجودھن یعنی پاک پتن میں دین اسلام کی روشنی پھیلنے لگی۔ جب عقیدت مندوں کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کے ارد گرد جمع ہو گئی تو کچھ کم عقل لوگ حسد و بغض کی وجہ سے بابا فرید الدین کی مخالفت کرنے لگے۔ ان مخالفوں میں سب سے پیش اجودھن کا قاضی تھا، جس نے پہلے تو حکومت کے کارندوں کو بابا فرید الدین کو ستانے پر اکسایا۔ ادھر بابا فرید الدین کی وسیع القلبی کا یہ عالم تھا کہ وہ مخالفوں کی حرکات کی کوئی پرواہ نہ کرتے۔ بابا فرید الدین کی اس شان بے اعتنائی سے قاضی کا غصہ مزید بھڑک اٹھا اور اس نے بابا فرید الدین کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ بابا فرید الدین کی اس شان بے اعتنائی سے قاضی کا غصہ مزید بھڑک اٹھا اور اس نے بابا فرید الدین کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ اس نے ملتان کے علماء کو آپ کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی، مگر علماء ملتان نے آپ کے خلاف کی جانے والی ہر بات کو رد کر دیا اور قاضی کو کہا کہ تم نے ایسے درویش خدا مست کا نام لکھا ہے جو کہ از خود علوم شریعت کا عالم ہے، ہماری کیا مجال کہ اس کے قول و فعل پر اعتراض کریں۔ قاضی کا یہ حربہ ناکام ہوا تو اس نے ایک شخص کو بابا فرید الدین کے قتل پر آمادہ کیا۔ یہ شخص کپڑوں کے نیچے اپنی کمر میں ایک تیز دھار چھرا چھپا کر آپ کے آستانے پر پہنچا۔ بابا فرید الدین اس وقت عبادت میں مشغول تھے، صرف آپ کے ایک مرید خواجہ نظام الدین آپ کے پاس موجود تھے۔ بابا جی نے مصلے پر بیٹھے ہوئے چہرہ اٹھائے بغیر دریافت کیا، یہاں کوئی موجود ہے؟ خواجہ نظام الدین نے جواب دیا کہ آپ کا غلام نظام الدین حاضر ہے۔ بابا فرید نے فرمایا کہ یہاں ایک شخص کھڑا ہے جو کانوں میں سفید رنگ کے مندرے پہنے ہوئے ہے۔ خواجہ نظام الدین نے اس بات میں جواب دیا تو بابا نے فرمایا کہ یہ میرے قتل کے ارادے سے آیا ہے اور اسے کہہ دو کہ اپنی عاقبت خراب نہ کرے۔ اس سوال و جواب سے اس شخص پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ وہ وہاں سے بھاگ اٹھا۔ اب قاضی نے ایک پٹواری کو اکسایا جس نے بابا فرید الدین کے فرزندوں کو ناحق ستانا شروع کر دیا۔ جب اس کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو صاحبزادوں نے بابا فرید الدین سے فریاد کی۔ بابا فرید جلال میں آئے اور اپنا عصا زور سے زمین پر مارا اور فرمایا، اب وہ تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی وقت ظالم پٹواری کے پیٹ میں درد اٹھا، اسے بابا فرید الدین کے فرزندوں پر اپنی زیادتیاں یاد آ گئیں۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ مجھے بابا فرید الدین کی خدمت میں لے چلو۔ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ نے آپ کے خلاف قاضی کی تمام سازشوں کو ناکام بنا دیا اور رفتہ رفتہ آپ کے تمام دشمن ہمت ہار کر بیٹھ گئے۔ دوستو، ان تمام معاملات کا مقابلہ کرتے کرتے بالآخر 5 محرم الحرام سن 1265 عیسوی بمطابق 666 ہجری میں آپ رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے۔ آپ کا مزار شہنشاہ محمد بن تغلق نے تعمیر کروایا جو کہ آپ کے مرید تھے۔ آخری وقت میں بھی بابا فرید الدین نے بہت تکلیف کی حالت میں تمام نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کی۔ عشاء کی نماز بعد جماعت ادا کرنے کے بعد آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو آپ نے مولانا بدر الدین اسحاق سے پوچھا کہ میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے؟ مولانا بدر الدین اسحاق نے جواب دیا کہ حضور، عشاء کی نماز آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ پھر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو آپ نے فرمایا کہ میں دوسری مرتبہ نماز ادا کرنا چاہتا ہوں، خدا جانے پھر یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ مولانا بدر الدین کہتے ہیں کہ اس رات آپ نے 3 مرتبہ نماز عشاء ادا کی۔ پھر آپ نے وضو کے لیے پانی منگوایا، وضو کیا، پھر سجدے میں چلے گئے اور سجدے میں ہی آہستہ آواز سے یا حیو یا قیوم پڑھتے ہوئے آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ ناظرین، بابا فرید الدین پر حملہ کرنے اور کروانے والوں کا آج تاریخ میں نام و نشان نہیں ہے، مگر بابا فرید الدین گنج شکر کے نام کا ڈنکا پورے ہندوستان اور پاکستان میں بج رہا ہے۔ آج بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو مذہبی اور مسلکی اختلاف پر دوسروں کی جان لینے کا کام نیکی سمجھ کر انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور ایسے لوگوں کے شر سے سب کو محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔
ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور کمنٹس کی صورت میں اپنی قیمتی رائے بھی ضرور دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔